وكفى وسلام على عباد الذي اصطفى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے پارہ نمبر 5 والمحسنات شروع کرنا ہے. آئیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اپنے مال کی مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے، شہوت رانی کرنے کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ. انہیں ان کو مقررہ کیا گیا ہے. مہر دے دو اور مہر مقررہ ہو جائے. ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم میں پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. وَمَلَّمْ، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری سعادت اور طاقت نہ ہو، وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنے نکاح میں لے لو. اللہ تمہارے عمل کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو. وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکار کرنے والی ہوں، خفیہ اشنائی کرنے والی ہوں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کی ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے. چونکہ آزاد عورتوں کا مہر عام طور پر زیادہ ہوتا ہے اور باندیوں کا مہر کم، اس لیے ایک طرف تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ باندیوں سے نکاح اس وقت کیا جائے جب آزاد عورتوں سے نکاح کی سعادت نہ ہو، یعنی آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود نہ ہو کہ آپ کسی آزاد عورت سے نکاح کر سکتے ہو. دوسری طرف یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب کسی باندی سے نکاح کی نوبت آ جائے تو پھر محض اس کے باندی ہو جانے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ فضیلت کا اصل دار و مدار تقویٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے کی کسی کی ایمانی حالت زیادہ مضبوط ہے، ورنہ اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے سب ایک دوسرے پر برابر ہیں. یرید اللہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسانی فطرت طور پر جن سے خواہش کا مقابلہ کرنے میں کمزور واقع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خواہش جائز طریقے سے پورے کرنے کے لیے بلکہ نکاح کو اس کے لیے آسان بنا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو. خرید و فروخت اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے.
اور جو شخص یہ سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اگر تم ان کے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جسے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کو اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے، بعض خواتین نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی تو وہ بھی جہاد وغیرہ میں حصہ لے کر مزید ثواب حاصل کرتی۔ اس آیت کریمہ نے ان کو جواب فرمایا ہے، جو باتیں انسان کی اختیار سے باہر ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی اعتبار سے فوقیت دے رکھی ہے اور کسی کو کسی حیثیت سے۔ ماں باپ یا قربت دار جو چھوڑ مرے، اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھیں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقت اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر حکم ہے اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، بس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بھی حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کی تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو اور انہیں مار کے سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کرے تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کے ان بن خوف ہو تو ایک مصنف مرد والوں میں ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کروا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک حسن نہ کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قربت داروں سے، ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایوں سے اور پہلوؤں کے ساتھ اور راہ کے مسافر اور ان سے جن کی مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شقی خور کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے، قرآن اور سنت نے پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ پھر پڑوسیوں کے 3 درجے اس آیت میں بیان فرما دیے گئے ہیں۔ پہلے درجے کو 4 ذی قریب والا پڑوسی یعنی جو بالکل ساتھ رہتا ہو وہ مراد ہے، اور دوسرے کو کہا گیا ہے جس کا ترجمہ اوپر دور والے پڑوسی سے کیا گیا ہے۔ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اپنے گھر سے بالکل ملا ہوا ہو، اور دوسرے سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا گھر اتنا ملا ہوا نہ ہو۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ پہلے سے مراد وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہو، اور دوسرے سے مراد وہ جو صرف پڑوسی ہو۔ ان الذین، جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کا کافروں کے لیے ذلت کا مال تیار کر رکھا ہے۔ والذین ینفقون، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نے نشاندہی کی اور ساتھی شیطان ہوگا، وہ بدترین ساتھ ہے۔ بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔
بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر رکھیں گے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تمام انبیاء کرام قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جس روز کافر اور رسولوں کے نافرمان آزاد کر دیے جائیں گے، کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو جاؤ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزرتے جانے والے ہو تو اگر بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مشابہت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملا تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مال لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی تھی جہاں پر ہمیں وضو کرنے کا حکم آیا تھا۔ میں نے بتایا تھا سورہ نساء میں یہ آیت آئے گی جہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے جس کے اندر ہمیں تیمم کرنے کا حکم آئے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تیمم کرنے کا، یعنی مسلمانوں کو تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کے حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اسی آیت کے ذریعے یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کو پینے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، لہٰذا کسی وقت اس کو بالکل حرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہودی کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سن جائے اور ہماری رعایت کرے۔ اپنی زبان کو بیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں، اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی کہ آپ سنیں اور ہمیں دکھائیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہو اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں بعض یہودیوں کی دو شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک شرارت یہ کہ وہ تورات کے لفظ کو اپنے موقع محل سے ہٹا کر اس میں لفظی یا معاونی تحریف کر دیتے تھے، یعنی بعض اوقات اس لفظ کو کسی اور لفظ سے بدل دیتے تھے اور بعض اوقات اس لفظ کو غلط معنی میں بولتے اور اس کی من معنی تفسیر کر لیتے تھے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو ایسے بولتے اور لفظ استعمال کرتے کہ جن کا ظاہری مفہوم برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اندرونی طور پر ان الفاظ سے برے معنی مراد لیتے۔ یا ایھا الذین، اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر بیٹ کی طرف کر دیں، یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کام کیا کیا۔ یہاں پہ جو لعنت سے مراد ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے چہرے مسخ کر دیے گئے تھے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا ہے۔ یعنی شریک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں،
کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام کر لیں اور توحید پر ایمان لے آئیں۔ الم تری الی الذین، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم تری الی الذین، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بت کا اور بابل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگافٹ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہودیوں کی مسلمانوں سے دشمنی اور انا کا سبب قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انہیں یہ توقع تھی کہ جس طرح پچھلے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل سے آئے، نبی آخر لازم بھی انہی میں سے آئیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے مبعوث فرمائے گئے تو یہ لوگ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ نبوت و خلافت اور حکومت تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اور جب جس کو مناسب سمجھا اپنے اس فضل سے سرفروش فرما دیا۔ اگر کوئی شخص اس پر اعتراض کرے تو گویا وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کائنات کی بادشاہی اس کے پاس ہے، اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند سے انبیاء کو منتخب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں اگر کہیں بادشاہی واقعی ان کو مل گئی تو یہ اتنے بخیل ہیں کہ کسی کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یہ لوگ سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھلے پک جائیں گے۔ ہم ان کے سوا اور حالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ عمل کیے، ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہمیں انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جنت میں روشنی ہوگی مگر دھوپ کی تبش نہیں ہوگی۔ ان اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی انہیں پہچانو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کی رسول کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے لیے بہت اچھا ہے۔ الم تری الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کر ڈالے۔
ان سب سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک کر جائیں گے۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کی کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ پڑی تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارے ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا۔ یعنی جب اس کا مطلب یہ جب ان کا یہ معاملہ تمام لوگوں پر کھل جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بجائے اس کے خلاف کسی اور کو اپنا فیصلہ کسی اور کا مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں ملام یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ کسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ جھوٹی تعویل کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس عدالتی فیصلے کروانے گئے تھے، بلکہ مصلحت سولف کروانے گئے تھے، راستہ نکالنا چاہتے تھے جس سے جھگڑنے کے بجائے میل ملاپ کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، یعنی کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کے بھیڑ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ وما ارسلنا، ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلے آپ نے ان میں کر دی ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور نہ خوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیں کہ آپ جانوں کو قتل کر ڈالو، یہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم لوگ بچیں گے، اور اگر یہ وہی کریں جس کے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر ہے اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگوں یا بہترین رفیق ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر کرو گروہ بن کر کوچ کرو، یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو، اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے، میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کے گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کی ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمانے والے ہیں۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کی مردوں اور عورتیں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اے ہمارے
پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس تم شیطانوں کی دوستی سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حلیہ سخت کمزور ہے۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی اس جماعت کے لوگوں نے اس قدر ڈرنے لگے جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روانہ نہ رکھا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی، اور تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے۔ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہی کافی ہے۔ من یطع اللہ، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جہاں انہوں نے کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشورہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں سے پہنچنے والے کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے تو نتیجہ خاص کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معاہدے چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے والا بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کا کام کرے، سفارش کرے، اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی لفظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے، اسلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی حضور ایک سفارش ہے، اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ سلام کا حکم بھی بیان فرما دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ
پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں کسی شخص نے سلام کیا ہے اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ مثال اگر کسی نے صرف السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے۔ لیکن اگر اس کے الفاظ میں جو دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ کسی مسلمان کے سلام کا بالکل جواب نہ دینا گناہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کی اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے، اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گمراہی کو تم راہ راست پر لا کر کھڑا کرو؟ جیسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کافر وہ ہوئے تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور تم پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لے تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائے۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا۔ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی لڑائی کی نہیں رکھی۔ پچھلی آیت میں ایسے منافق سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جن کا کفر ظاہر ہو چکا ہو۔ البتہ اس حکم سے دو قسموں کے لوگ مراد ہے، ایک وہ لوگ جو کسی ایسی غیر مسلم قوم سے ساتھ مل جائیں جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہو، اور دوسرے وہ لوگ جو جنگ سے بالکل بیزار ہو، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہو نہ ہی اپنی قوم کی طرف سے لڑنا چاہتے ہو، اور چونکہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے تو ان کی قوم ان سے لڑے گی، اس لیے وہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی نہ کریں یہاں تک کہ منافقین کی 3 قسمیں ہوں گی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کے بظاہر چاہتا ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب یہ کبھی فتنہ انگیز کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو وہ اندھیروں میں منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا صلہ بنائے رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکے لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہ وہی ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ وَمَا كَانَ، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیب نہیں دیتا مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر ان کو مقتول تمہارے دشمن قوم ہو اور وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنے کے لازم ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمانہ ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس جو نہ پائے اس کی ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے غلطی سے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ تو بے خیالی میں گولی چل گئی، یا مارنا تو کسی جانور کو تھا مگر نشانہ خطا ہونے کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے انسان کو لگ گیا اور انسان مر گیا، تو اس کی اصلاح میں قتل خطا کہتے ہیں۔ اس کا یہ حکم آیت نے بتایا ہے کہ ایک تو قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور ایک کفارہ یہ ہے کہ وہ مسلمان غلام کو آزاد کرے، اگر غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ ومن یقتلو، اور جب کوئی کسی مومن کا قاصد قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو حقائق کا لیا کرو، اور جو تم سے سلام کرے تو تم اسے یہ نہ کہا کرو تم ایمان والے نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے غمگین ہے۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تشقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفر کرنے سے مراد جہاد کے لیے سفر کرنا ہے۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک جہاد کے دوران کچھ غیر مسلموں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو سلام کیا۔ وہ صحابہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے، چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے سلام لانے اور اسلام کے تمام ضروری عقائد کا اقرار کر لے تو ہم اس مسلمان ہی سمجھیں گے اور اس کے دل کا حال اللہ پر چھوڑیں گے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے کفر عقائد رکھتا ہو تو صرف السلام علیکم کہہ دینے کی بنا پر اسے مسلمان سمجھا جائے، یعنی شروع میں تم بھی غیر مسلم ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور تم مسلمان ہوئے، مگر تمہاری زبانی اقرار کے سوا تمہارے سچا مسلمان ہونے کی کوئی اور دلیل نہیں تھی، تمہاری ظاہری اقرار ہی کی بنا پر تمہیں مسلمان مانا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو کہہ رہی ہیں جنہوں نے اس وقت ان لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عزا کے بیٹھنے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والے پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑی اجرت کا فضیلت دی گئی ہے۔ درجات منہ، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ کیا تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچیں گے بری جگہ۔ مگر جب مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طلاق ہو اور نہ کسی راستے کا علم ہو، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔
جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سے قیام کی جگہ پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو پھر اسے موت نہ آ پکڑے تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو تو چاہے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ ہٹ کر تمہیں پیچھے آ جائے، اور وہ دوسری جماعت جس نے تمہیں نماز پڑھائی اور آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی کی طرح تمہیں اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر کرے، تم پر اچانک ڈھالے اور بول دے، دھاوا بول دے، ہاں اپنے ہتھیار تیار رکھنے والے۔ اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تمہیں تکلیف ہو یا بوجھ، بارش یا سبب بیماری ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیز کے ساتھ لیے رکھو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومن پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، یعنی سفر یا خوف کی حالت میں نماز تو قصر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا نہ کوئی خاص وقت مقررہ ہے نہ کوئی خاص وقت مقرر کیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو پیچھے کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہوں نے رکھی، اور اللہ تعالیٰ دان اور حاکم ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں سے چیزوں کے مطلب فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناس کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغا باز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ وہ لوگوں سے جو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں تم یہ ہو، تم لوگوں کی دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ اور جو گناہ کرتے ہیں اس کا بوجھ اس پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا ہے اور پوری حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ ٹھوک دے، اس نے بڑا بہتان اٹھا کر اور کھلا گناہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا ہی بھاری فضل ہے۔
یہاں پہ مخاطب اس بشر اور اس کے حمایتی مراد ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کو بے گناہ سزا دلوا دے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خبر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیانت کرے یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دینے والے ہیں۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدہ وہ خود متوجہ ہو جائے اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان اللہ، اسے اللہ تعالیٰ کی قطع نہ بخشے گا جس کے ساتھ شریک کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جسے کیا جائے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں مقررہ شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بھٹکا کر رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صرف نقصان میں ڈوبے گا اور ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریوں میں سے ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کرے ہمیں انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ لیسا، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کیسے نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مددگار ہو، اللہ کے پاس کر سکے گا۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجوروں کی گٹھلیوں سے شگافت کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ ومن احسن، بے اعتبار دین کی اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو وہ بھی نیکوکاروں میں، ساتھ ہی یکسوں والوں میں، ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقررہ حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارکردگی انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شک بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اس بات کی تشریح یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں ایک بہت کم
درجہ دیا جاتا تھا اور بہت کم مخلوق سمجھا جاتا تھا اور ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب اسلام نے عورت کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور عورت کو بھی میسر وراثت میں حصہ دار قرار دیا تو یہ بات عربوں کے معاشرے میں اتنی بری سمجھی گئی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ شاید عارضی نوعیت کے ہیں اور کسی کو وقت میں منسوخ ہو جائیں گے، یعنی کہ کسی بھی وقت یہ ختم ہو جائیں گے۔ جب ان کی منسوخی کا حکم نہیں آیا تو ایسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اس پر آیت نازل ہوئی جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ احکام عارضی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور قرآن میں حکم دیتا ہے اور جو آیت نازل کر دی جاتی ہے اس پر احکام اور اس کو پورا کرنا ہی انسان کا فرض ہے، اور وہ چیز انسان کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ یہ اس ہدایت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کی بیٹے کی سرپرستی ہو تو وہ خوبصورت بھی ہو اور اس کے باپ کا مال بھی ہو، تو اس صورت میں اس کے چچا زاد یہ چاہتا ہے کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود ہی اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے انڈر آ جائے، لیکن نکاح میں وہ اس کا اتنا مہر نہیں دیتا جتنا اس کا حق ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا بلکہ اس کے ساتھ یہ محبوب جیسی بیوی کا سلوک نہ کرتا، یعنی کہ اس کو اچھی بیویوں والا جیسے بیویوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے وہ سلوک بھی اس کے ساتھ نہ کرتا، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دنوں میں آپس میں جو صلح کر لے، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، ہر نفس میں شامل کردگی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے۔ تم میں سے کبھی نہیں ہو سکو گے کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گویا تم ان کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسرے کو ادھر لٹکا دو گے، نہ چھوڑو گے۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ قلبی محبت اور لگاؤ میں بیویوں کے درمیان پوری برابری کرے، کیونکہ دل کا جھکاؤ انسان کے بس میں نہیں ہوتا، لہٰذا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے۔ واقعی میں ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تم کو بھی یہ حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ بہت ہی بے نیاز اور تعریف کے قابل ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے اختیار میں ہے آسمان کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ اور خوشنودی
کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ کو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں اور عزیزوں کے وہ شخص اگر میرا ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم خواہش نفس کی بجا پر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کچھ بیانیاں پہلو نہیں کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی گئی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس پہ اور اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن سے کفر کے، اور وہ تو بہت بری دور کی گمراہی ہے اور وہ گمراہی بچائے لایا۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کرے پھر کفر کیا پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقیناً ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں یا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ وقت انزلنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس میں جمع نہ ہو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے تو یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کفار کو تھوڑا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا۔ بس قیامت میں خود اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر پرہیز ہرگز راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہوئے پائیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی نہیں سر براہ نام کرتے ہیں۔ وہ درمیان میں ہی معلق گا جاتے ہیں، نہ پوری ان کی طرف نہ صحیح طور پر ان کی طرف، اور جیسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں پایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کو کوئی مددگار ہو۔ ہاں، جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ پر کامل یقین رکھے اور خاص اللہ کے لیے نداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا ہے اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہمارا 5واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے پارہ پڑھا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی اور خطائی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔